تحریم کی میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت بینہ کے اندر اللہ جل جلالہ نے جو یہ مضمون ذکر فرمایا، اس مضمون سے پہلے بڑے غور کرنے کی بات ہے، ایک کامیاب جوڑا گھر کا ذکر فرمایا۔ کامیاب جوڑا کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی ازواج۔ اتنی پیاری، اتنی محبت بھری زندگی ہے گھر کے اندر کہ جس کی مثال نہیں ملتی، یہاں تک کہ اللہ کو ایک حد بتانی پڑی، اس حد سے تجاوز نہ کرنا۔ کون سی حد؟ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ۔ میاں بیوی کی محبت اعلیٰ درجے کی ہو، مگر وہ محبت اس درجے سے آگے تجاوز نہ کرے جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ ایک خوبصورت جوڑا اللہ نے یہ ذکر فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی ازواج۔ دوسرا جوڑا اللہ نے ذکر فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام۔ ان دونوں بیویوں کا، حالانکہ شوہر نبی ہیں، پیغمبر ہیں، مگر بیویاں کفر پر ہیں، تو شوہروں کی پیغمبری ان بیویوں کے کام نہ آ سکی۔ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، دونوں کی دونوں جہنم میں گئی۔ تیسرا جوڑا ذکر فرمایا، شوہر کافر ہے، بیوی نیک صالح ہے، وہ ہے حضرت آسیہ علیہ الرضوان، جس کا تذکرہ فرمایا کہ فرعون کی بیوی کی مثال بھی سمجھو، اللہ نے اسے اتنا نیک صالح بنایا کہ اس کی نیکی کا تذکرہ، اس کے جنتی ہونے کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ذکر کر دیا۔ قیامت میں کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں دین پر اس لیے نہیں چل سکی کہ میرا شوہر ظالم تھا۔ اگر کوئی عورت یہ دعویٰ کرے گی تو اس کے سامنے حضرت آسیہ کو لایا جائے گا کہ تیرا شوہر زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا شوہر زیادہ ظالم تھا؟ وہ کتنا بدترین جس نے خدائی دعویٰ کر رکھا تھا، مگر وہاں پر بھی حضرت آسیہ نے دین پر عمل کیا۔ پھر ایک چوتھی نسبت ذکر فرمائی حضرت مریم کی، وہ خاتون جس کا شوہر نہیں ہے، اس نے بھی پاک دامنی کی زندگی گزاری۔ تو یہ خوبصورت جوڑے جو ذکر کیے، پہلا جوڑا 100% کامیاب، مرد بھی عورت بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا جوڑا ذکر فرمایا، مرد اللہ کے پیغمبر 100% کامیاب، بیویاں ناکام۔ تیسرا جوڑا ذکر فرمایا، بیوی 100% کامیاب، مرد ناکام، فرعون اور بیوی آسیہ علیہ الرضوان۔ اور چوتھا تذکرہ کیا حضرت مریم کا، جو بغیر جوڑے کے ہے مگر پھر بھی اپنی پاکی اور پاک دامنی اور عفت کو انہوں نے اس قدر اس کا خیال رکھا کہ اللہ نے جہاں پر بھی قرآن میں ذکر فرمایا ان کی پاک دامنی اور عفت کا ذکر فرمایا۔